بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الاحزاب کی 22 نمبر آیت پر ہوا تھا۔ یہاں تک وہ واقعہ احزاب چل رہا تھا، غزوہ احزاب کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ وہ فرمایا تھا کہ اس موقع کے اوپر غزوہ احزاب والے دن جس طرح لوگ آزمائے گئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے یعنی کہ جو مطلب بیہودہ باتیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف بدگمان کرنے لگے، اور کچھ اللہ پاک کے جو نیک صحابہ تھے جو کہ جب انہوں نے یہ لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ تو اسی استثناء میں اللہ پاک نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے مومن میں سے کچھ مرد ہیں، مومنوں میں سے مردوں میں سے مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اس وقت وہ جو ثابت قدم رہے، اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہاں بیان کیا کہ مومنوں میں سے ہیں وہ جنہوں نے سچا کر دیا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ یہ اس وقت تک کی بات تھی، غزوہ احزاب کے وقت تک ایسے مومنین تھے جنہوں نے اللہ پاک سے جو وعدہ کیا تھا کھڑے رہنے کا، مطلب اللہ کے راستے میں جانے کا، تو وہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ تو ساتھ ہی فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ تو ہیں جنہوں نے پوری کر دی، یعنی کہ جو مطلب نظر انہوں نے مانی، جو ارادہ انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا کیا، پورا کر دیا، اور ان میں سے کوئی ہیں جو انتظار میں ہیں ابھی، یعنی کہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو یعنی کہ اس وقت جو بھی جس طرح کہ میں نے پیچھے واقعہ سنایا تھا کہ لڑائی ہوئی تو مطلب ایک جناب علی گئے تو وہ وہاں لڑے، تو دیکھیں نا وہ پورے آگے مطلب لڑے بھی اور مطلب پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح جو مطلب پیچھے رہ گئے، لڑے نہیں، لڑنے کا موقع نہیں ملا، لیکن انتظار میں کرتے رہے کہ ہم مطلب لڑیں گے، تو اللہ پاک نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کیونکہ وہ آندھی آ گئی اور سارا جو مطلب وہ وہاں سے ہٹ گیا سسٹم۔ تو فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں تبدیل کیا انہوں نے ذرا بھی تبدیل کرنا، یعنی کہ کسی قسم کی انہوں نے پھر اس میں تبدیلی نہیں کی، وہ ڈٹے رہے اور جمے رہے اللہ کے راستے میں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، یہ اس لیے تاکہ اللہ پاک بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر وہ چاہے، یعنی کہ اگر وہ چاہے تو اللہ پاک منافقوں کو عذاب کرے، تو یہ اللہ پاک نے کیا ہوا تھا۔ او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم، یا اللہ پاک پلٹ آئے ان کی طرف تو بے شک اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت جو بھی انہوں نے کیا تو یہ سارا اختیار اللہ، یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ انہوں نے مطلب یہ عمل کیا تھا، جس طرح کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ ال عمران میں غزوہ احد کے بارے میں۔ تو جو اللہ پاک نے فرمایا کہ مطلب تم نے تو فتح کر لیا تھا، جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا جب تم ان کو مار رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ یہاں تک کہ تم پھٹ گئے اور تم نے تنازع کیا اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے، تو مطلب یہ صاف ہے اس وقت بھی جو اللہ کے مطلب انہوں نے جو نافرمانی کی تھی، تو اللہ پاک نے بعد میں فرما دیا کہ اللہ پاک نے ان کو غم اور غم کے اوپر غم دیا، اور لیکن پھر بعد میں اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ تو یہی عمل ہے، اللہ پاک نے یہاں بھی وہ معافی کا بات فرما دی۔ لیکن غزوہ احزاب، غزوہ جو ہوا تبوک کے اندر، وہ اللہ پاک نے وہاں معافی کا اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا، وہ کیونکہ پکار تھی ایک اثر عام،
یعنی کہ دوسرے ملکوں میں اللہ پاک کے قانون کے نفاذ کے لیے جانا تھا اور پکارا گیا تھا، اور اس وقت جنہوں نے پیٹھ دکھائی تو اللہ پاک نے وہاں ان کے لیے بڑی سخت آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو کہ ہم سورہ توبہ میں پڑھا ہے۔ تو فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ تو وہ کیا ہوا، لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے انکاری کیا تھا ان کے غصے سے، نہیں وہ حاصل کر سکے کوئی فائدہ، یعنی کہ وہ جو آئے تھے اللہ تعالیٰ کے دشمن آئے تھے، وہ جو اللہ کے مطلب اس غزوہ احزاب میں بہت بڑا لشکر اپنی طرف سے لے کر آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ان کے غصے میں ہی واپس پلٹا دیا۔ ایسا اللہ پاک نے ان کے ساتھ عمل فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا اور کافی اللہ پاک ہوا مومنوں پر لڑائی میں، اور اللہ جو ہے بے شک اللہ ہے بڑی قوت والا اور سب پر غالب۔ تو دیکھیں نا وہ اپنی طرف سے کتنی تیاریوں کے ساتھ آئے، اللہ پاک نے کیسے لشکر بھیج دیا، ہوائیں بھیج دی۔ اللہ پاک جب کسی کے لیے ارادہ کر دیتا ہے کہ یہ مطلب چاہے اگر اللہ کہ مطلب ایک بندہ بھی غالب آ جائے سب پوری دنیا کے اوپر، تو اللہ اس کے اوپر قادر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہی ہو تبھی بات ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک نے طریقت اس طرح بنائی ہوئی ہے، اللہ پاک نے دنیاوی سسٹم اس طرح کیا ہوا ہے، تو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ، تو اور اس نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی ظاہر ہوئے جو ان کے اوپر اہل کتاب میں سے ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، تو وہ ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَسِيرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو تم اسیر بنا رہے تھے، یعنی کہ قیدی بنا رہے تھے، تو دوسرے گروہ کو۔ یہ عمل اس لیے ہوا کیونکہ جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ شہر میں انہوں نے جو وہاں کے یہودی تھے ان سے ایک معاہدہ سائن کیا تھا، مطلب معاہدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم سب اس شہر مدینہ کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی باہر سے دشمن آ جاتے ہیں تو ہم سب مل کر اس کی مطلب حفاظت کریں گے۔ لیکن وہ جو یہودی تھے ان کی کچھ چال تھی، مطلب جو انہوں نے اپنے اس وعدے سے خلاف کیا، تو نبی علیہ السلام نے جیسا ہی وہ عمل ہوا کہ جب آندھیاں وغیرہ آئی اور وہ جو مطلب لوگ آئے تھے وہ جب چلے گئے، تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں انہوں نے فرمایا کہ ابھی چلو، اور جو یہودی جنہوں نے اپنا مطلب وہ وعدہ پورا نہیں کیا ان سے جا کر ہم لڑیں گے، تو وہ وہاں پھر گئے، تو وہاں پھر اللہ پاک نے ان یہودیوں کے اس پورے اس قبیلے کے دلوں میں اللہ پاک نے ان کے لیے رعب ڈال دیا، تو یہ ان کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کو قید بھی کرتے تھے۔ یہ وہ واقعہ یہاں جو بیان ہوا، تو فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس نے یعنی کہ اللہ پاک نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا، اور زمین کا یعنی مال کا اور زمین کا، نہیں تم نے پامال کیا جس کو، یعنی کہ وہ اس کو تم نے پامال نہیں کیا، یہ اللہ پاک نے آپ کو دلوا دیا۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے، یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا اس وقت کا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ، یہ پہلا معرکہ تھا، یعنی کہ اس سے پہلے تو ہوئے تھے جو غزوات، غزوہ بدر، لیکن یہ بہت بڑا معرکہ تھا جو ان کو ملا، جس میں سے ان کے پاس بہت زیادہ مال اور وغیرہ چیزیں بھی مطلب ہاتھ آئیں، اور اس سے مطلب ان کی جو مالی حالات ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے، مطلب ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ سارا کچھ ملا، انہوں نے ان یہودیوں کو مارا بھی، اور مطلب یہ سارا عمل ہوا۔ تو فرمایا یہ اللہ نے کیا تھا، اور بے شک اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ عمل
اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ اللہ پاک نے آپ کو دلوایا، اس میں کسی انسان کی وہ کہے کہ میں نے یہ کچھ کر لیا، یہ بات نہیں ہے، اللہ پاک نے سب کچھ کیا کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکم و اسرحکن سراحا جمیلا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ارادہ رکھتی ہو یعنی دنیا کی زندگی کا، یعنی کہ اگر تم خواہش کرتی ہو دنیا کی زندگی، چاہتی ہو دنیا کی زندگی، مطلب ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، تو آؤ میں تمہیں کچھ متاع دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ رخصت کرنا اچھے انداز سے، یعنی کہ آؤ یہ لو اور جاؤ۔ یہ دیکھو کیوں؟ کیونکہ ان کو مطلب اس غزوات میں جو فائدہ ہوا تھا، اس میں مطلب ان کی کچھ خواہش تھی کہ ہم کو زیادہ آ جائے یا مطلب جو بھی ہو، تو اللہ پاک نے ان کو فرما دیا اگر آپ کو دنیا کی خواہش چاہیے تو آؤ میں تم کو دیتا ہوں اور تم کو رخصت کرتا ہوں۔ کیونکہ دنیا کو چاہنے والوں کے لیے یہی ہونا چاہیے، ان کو ایماندار مطلب اتنے وہ نبی علیہ السلام جس طرح تھے اسی طرح مطلب باقی لوگ بھی تھے، تو جو دیکھیں نا اگر کوئی دنیا پسند عورت ہے تو وہ اپنے خامد کو گمراہ کر سکتی ہے اور اس کو جناب اللہ کے رستے سے ہٹا سکتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی خواہش کرتی ہے، اس کو آخرت کی طرف کوئی وہ نہیں ہے رغبت۔ اللہ کے رستے میں جو نکلنے والے ہوتے ہیں وہ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ بولتی ہیں کہ نکلیں ہم اللہ کے رستے میں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھیں ایسی عورتیں جو مطلب کہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے مطلب جانے کی بہت خواہش مند تھی، اور انہوں نے ایسے ایسے عمل کیے کہ جو کہ ہسٹری میں ملتے ہیں۔ خیر وہ ایک طرح کی، ایک تو وہ عورت ہوتی ہے جو بولتی ہے نہیں مجھ کو کیا مجھ پتا، مجھ کو بس یہ میرا چاہیے، تو وہ جو میرے والی ہوتی ہے وہ یعنی کہ آخرت میں اپنے خامد کو یعنی کہ روک سکتی ہے آخرت کی اس کامیابی کے، تاکہ وہ حاصل کر سکے، اس کے لیے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو یہ فرمایا کہ اچھی طرح رخصت کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور اگر تم ہو ارادہ رکھتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتی ہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں احسان کا درجہ، نیکی کرنے والے احسانات، یعنی کہ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ اجر بڑا۔ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ اللہ کی غلامی میں آ جائیں پورے۔ اللہ پاک نے آپ کو سپاہی بنا کر بھیجا اپنا، تو آپ اس کی اپنا ڈیوٹی کو پورا کریں۔ یہ احسان اپنے اوپر کرنا۔ اگر آپ اپنے اوپر احسان نہیں کر رہے، اللہ کی ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہے، تو آپ اپنا مطلب اپنے لیے وہ برا کر رہے ہیں، کسی کے لیے تو کوئی نہیں برا کر رہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کے لیے اجر رکھا ہوا ہے جو مطلب یہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ احسان کرتے ہیں۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ تو اللہ پاک نے دیکھے نبی علیہ السلام کی عورتوں سے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، یعنی کہ عورتوں سے مراد بیویوں، جو کوئی آئے تم میں سے بے حیائی کھلی، یعنی کہ کھلی واضح طور پہ بے حیائی کے اوپر آ جائے تو دگنا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، دگنا، اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان۔ یعنی کہ یہ مت سوچنا کہ جس طرح اللہ پاک نے، آگے ہم جا کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں، جس میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن پیچھے رہ گئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے وہاں فرعون کی بیوی اور مائی مریم کا بھی ذکر کیا،
جو کہ پر ایمان تھی اور پورے ایمان والی مطلب اللہ پاک نے ان کو بتایا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے یہاں بھی ان کو انبیاء کی بیوی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو فرما دیا کہ یہ مت مطلب اگر تم فحاشت کے اوپر آ جاؤ گی تو تم کو دگنا عذاب ہوگا۔ یہاں پھر وہ کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نبی کی بیوی ہیں یا وہ آپ کو بچا لیں گے۔ تو اس میں یہ بھی بات بڑی واضح ہوتی ہے، جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم کو بچا لیں گے، تو جب ان کی بیویوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا تو ان کی امت کے بارے میں کیا کوئی دوسرا بات ہو سکتی ہے؟ ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو فرمایا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کو آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وأعتدنا لها رزقا قديما۔ تو اللہ پاک نے یہ تو وہ دوسری بات تھی، یعنی کہ پہلی بات تو وہ تھی کہ اگر تم فحاشت کے اوپر آ گئی، تو دوسری اگر اس کے برعکس کیا، یعنی کہ اور جو فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے گی نیک، تو ہم دیں گے اجر اس کا دوبارہ، یعنی کہ دگنا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزق عزت والا، یعنی کہ اس کے لیے اللہ پاک نے عزت کی روزی بھی تیار کی ہے، اور جو مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر چاہے گی اللہ تعالیٰ اور اس کے مطلب رسول کو، اور نیک عمل کرے گی۔ تو فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذین فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ یہ بھی اللہ پاک نے انبیاء کی بیوی کو ایک نصیحت کی، اور یہ نصیحت ایسی ہے کہ جو دوسری عورتیں ہیں دنیا میں وہ بھی اگر استعمال کریں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی انسٹرکشن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی کی بیویوں نہیں ہو تم کسی ایک طرح کی، یعنی کہ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اختیار کرو پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کی، اگر تم اختیار کرو پرہیزگاری تو نہ نرمی اختیار کرو بات میں کہ لالچ میں پڑ جائے وہ جو جس کے دل میں بیماری ہو، اور کہو بات اچھی ہو، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کی، اور جب کسی غیر مرد یا کسی مطلب ایسے بندے سے بات کرنے کا اگر موقع بھی مل جائے تو نرمی سے بات مت کہو۔ یہ ایک لہجہ تھا، ایسا لہجہ یہاں دنیا میں پایا جاتا ہے۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جن سے چاہے آپ سیدھی بھی بات مطلب آپ اچھی بات کر لیں، لیکن وہ بڑے ایسے انداز سے بات کر رہی ہوتی ہیں آگے جس طرح آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ عورت، بالکل ڈھیلی ہو کر نہیں بات کرتی، ایسے وہ نہیں ہوتا، بلکہ سختی میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو بھی طریقہ بتایا تھا کہ آپ اس طرح کی کریں، یہ کیوں؟ تاکہ لالچ میں نہ پڑے، یعنی کہ کوئی غلط دل رکھنے والا، وہ جس کے دل میں بیماری ہے، وہ اس سے کوئی غلط سوچ پہ اپنے دماغ میں نہ پیدا کر سکے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی غلط جذبات نہ ابھریں۔ تو فرمایا اور کہو بات اچھی، یعنی کہ بات کہو اس سے معروف، اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ اس کو مطلب بالکل ہی وہ، لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر سختی سی اس کو محسوس ہونی چاہیے کہ یہ عورت سے مطلب زیادہ فالتو بات نہیں کی جائے۔ تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اور قرار پکڑے رہو، قرار میں رہو اپنے گھروں میں۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے اگر انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو بنایا تو مطلب سوچنے کا نارمل عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں وہ اپنے اندر رکھیں گی تو یہ درجہ ان کی عورتوں جیسا ہوئے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ تو لہذا ان کو کہا کہ اپنے گھروں میں ہی قرار پکڑو، باہر جانے کی طرف دھیان کم رکھو، بلکہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور اپنے زینت ظاہر یعنی کہ نہ کرو اپنی زینت کو ظاہر، یہ مطلب اپنا وہ سنگار وغیرہ کرنا، اس سے بچو جس طرح جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا۔ اللہ پاک کیونکہ اس سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، قرآن آنے سے پہلے
جاہلیت کا دور تھا، اس میں چونکہ اللہ پاک کی انسٹرکشن نہیں تھی آئی، یعنی کہ ان کی طرف جو مکہ والے تھے یا بعد میں اس جو انبیاء تھے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے علاوہ یہاں جو باقی ایریے تھے ان میں تو یہ چیز نہیں تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ پہلے جس طرح جاہلیت کے دور میں میک اپ وغیرہ کرتی تھی، یہ سنگار وغیرہ کرتی تھی، ایسا مت کرو. یہاں دیکھیں اللہ پاک نے رکاوٹ ڈال دی. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قائم کرو نماز اور آؤ پاکیزگی سے اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی. یعنی کہ یہ اللہ پاک نے ان کے پر جو فرضیت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ سارا عمل جو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا بے شک چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے گندگی کو، اے گھر والو. لیکن اللہ پاک نے ان کو گھر والو فرمایا، اہل البیت. اہل البیت کیا؟ نبی علیہ السلام کے گھر والے جو. تو یہ اللہ پاک کس کو فرما رہا ہے؟ ان کی بیویوں کو. یہاں آ کر جو شیعہ حضرات ہیں وہ جب یہ اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو اس میں سے وہ 5 لوگوں کو گنتے ہیں. وہ بولتے ہیں جی کہ یہ جو اہل بیت آیا ہے اس میں ان کی بیویاں نبی علیہ السلام کی مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ مراد لیتے ہیں اس میں علی، فاطمہ، حسین، حسن اور نبی علیہ السلام، یعنی کہ یہ 5 تن. وہ بولتے ہیں یہ ہیں گھر والے. حالانکہ یہ بالکل برعکس ہے بات جو قرآن میں فرمائی. قرآن میں تمام نبی کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ان کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ مت کرو، سنگار مت کرو، کسی سے بات نساء، اے نبی کی بیویوں، اے گھر والوں میں چاہتا ہوں کہ تم کو پاک کروں. تو یہ اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے. یہی ہے جو اختلاف لوگوں نے ڈالا. دیکھیں اللہ پاک کی بات آنے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں ان کے لیے ہے بڑا عذاب. تو لہٰذا انہی کو اللہ پاک نے کافر بھی فرمایا. تو اختلاف والی بات ہے ہی نہیں یہاں. سیدھی سیدھی بات، اہل بیت گھر والے اور جگہ بھی آیا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ گھر میں آئے، وہ جو بھیجے ہوئے اللہ کے، اور انہوں نے خوشخبری دی ان کی بیوی کو، تو وہاں بھی ان کو اہل بیت، گھر والے، ان کی بیوی کو کہا. تو لہٰذا فرمایا اور وہ پاک کر دے تمہیں پوری طرح پاک کرنا. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ سارا عمل اس لیے یہ سارا تم کو بتایا تاکہ تم کو پاک کر دے، طاہر کر دے، اچھی طرح پاک کرنا. تو خیر، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور یاد کرو جو تلاوت کی جائے، جو پڑھی جاتی ہے آپ کے گھروں میں اللہ کی ان نشانیوں میں سے اور حکمت کی باتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت کی بڑی باتیں جو اللہ پاک جو آپ کے گھر میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ حکمت سے بری ہوئی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہے نہایت باریک بین اور پوری طرح خبردار. یعنی کہ جو آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے یا مطلب اور حکمت کی باتیں مطلب بتائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ خالی مطلب ایک وقت کے تک کے لیے، اس کے لیے وہ اس لیے ہیں تاکہ ان کے اوپر آپ ان کو دھیان میں رکھیں پورا اور اس کے اوپر عمل پیرا رہیں. مطلب یہی ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے باریک بین. وہ آپ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی جو کمی ہے اس کو بھی جانچتا ہے اور وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. ہر چیز کی اس کو خبر ہے. لہذا اس طرح بچنا چاہیے. اور آج ہمارا اختتام اسی سورۃ الاحزاب کی 34 نمبر آیت پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر کل شروعات ہوگی. السلام علیکم.